بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال اور حرام کا اختیار بندے کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس راستے سے کماؤ گے حلال طریقہ ہوگا، اور اس راستے سے کماؤ گے تو حرام طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو دکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ ابھی انسان کے اختیار میں ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور کس راستے سے اپنے لیے مال حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد آئی، سوچا کہ چلو مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، تو گھوڑے سے اترے اور اپنا گھوڑا اس کے حوالے کیا، کہا کہ میرے گھوڑے کی حفاظت کرنا، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں تو آ کے تم سے گھوڑا لے لوں گا، اور اپنے دل کے اندر یہ نیت بھی کر لی کہ جب واپس آؤں گا تو اس کو 2 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہ پیچھے سے جس کے حوالے گھوڑا کیا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کیا کیا کہ گھوڑے کی لگام کو اتارا اور لے کر چلا گیا، جا کر اس کو بازار میں بیچ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابھی گھوڑا وہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا اور اس نے دیکھا یہ گھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اس نے گھوڑے کے گلے میں اپنا کپڑا ڈالا اور پکڑ کر اس کو کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے آئے تو دیکھا کہ غلام نے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ وہ آدمی تو لگام لے کر بھاگ کر چلا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ تم یہ 2 درہم لے جاؤ اور جا کر ایک نئی لگام لے آؤ۔ اور جب لگام لینے کے لیے بازار گیا تو دیکھا جس دکان کے اوپر اس نے بیچا تھا اسی دکان کے اوپر گئے تو وہی لگام وہاں پر پڑی ہوئی تھی، تو پوچھا کہ یہ لگام کتنے کی بیچ کر گیا ہے؟ تو دکاندار نے بتایا کہ 2 درہم کی۔ وہ 2 درہم کی وہی لگام خرید کر لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ 2 درہم کی بیچ کر گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس کو 2 درہم دینے کا نیت کی ہوئی تھی کہ میں اس کو 2 درہم دوں گا، ابھی اس کے اختیار میں تھا کہ وہ حلال طریقے سے لے لیتا، مجھ سے لے لیتا، یا اس نے جو کیا ہے کہ چوری کر کے لگام کو اس نے 2 درہم میں بیچ دیا ہے۔ تو انسان کے پاس اختیار ہے حلال اور حرام کا۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال طریقہ استعمال کرنا چاہیے، محنت مزدوری والا طریقہ استعمال کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ آدمی چوری کرے یا کسی کے ساتھ فراڈ کرے یا جھوٹ بول کر کسی سے مال غصب کرے، یا کسی طریقے کوئی ایسا طریقہ جو حلال طریقہ نہ ہو، غلط طریقہ ہو، تو ایسے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بلکہ بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پیسے کا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے مخرج سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مدخل کیسا ہے، یعنی کہ آدمی کے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کے خرچ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے کس طریقے سے اس کے پاس آئے ہیں۔ تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی میرے پاس پیسے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا ان پیسوں کو لے جاؤ اور بازار میں جا کر ایک ایسا آدمی تلاش کرنا جو صحیح غریب ہو، مستحق ہو، پیسوں کا حقدار ہو، اس کو پیسے دے دینا، پھر تھوڑی دور کھڑے ہو جانا اور تحقیق کرنا کہ وہ بندہ ان پیسوں کو کس جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ وہ بندہ گیا بازار، اس نے ایک بندہ تلاش کیا جو شکل و صورت سے دیکھنے میں غریب نظر آتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب جا کر اس کو پیسے دیے تو پھر ایک تھوڑی دور جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے اس کو دیکھتے رہے کہ وہ آدمی وہاں سے اٹھا اور ایک دکان پر گیا، دکان سے اس نے کچھ چیز خریدی، پھر وہاں سے نکلا اور ایک گھر میں چلا گیا، پھر تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہرا تو اس گھر سے نکل کر کسی اور جگہ پر وہ چلا گیا۔ تو اس آدمی نے جب دکان پہ جا کے تحقیق کی کہ اس آدمی نے یہاں سے کیا خریدا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں پر نشہ آور چیزیں فروخت ہوتی تھیں، تو اس نے وہاں سے نشہ خریدا تھا۔ پھر جس گھر میں گیا تھا اس گھر میں پتہ چلا کہ ایک بدکار عورت رہتی ہے، تو اس نے وہاں پر بدکاری کی ہے، تو پھر وہاں سے یہ آدمی نکل گیا۔ یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا ماجرا ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ آدمی تلاش کیا جو پھٹے پرانے کپڑے والا ہے، جو شکل و صورت سے غریب نظر آ رہا تھا، بازو اس کا ٹوٹا ہوا ہے، تو اس نے یہ کیا کام کیا؟ یہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔
گناہ کرنے والا آدمی تھا، تو میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ ساری بات آ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی، تو امام صاحب نے پھر کہا اچھا، اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ ابھی ان پیسوں کو لے جاؤ اور بازار میں جا کر کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا جو شکل و صورت سے غریب نہ لگتا ہو، جو شکل و صورت سے غریب نہ لگتا ہو، سفید پوش ہو، اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوں، اس آدمی کو کپڑے دینا، اس آدمی کو پیسے دے دینا۔ تو وہ آدمی بازار میں گیا، بازار میں جا کر بندہ تلاش کرتے رہے، ایک ایسا بندہ ملا جو اس نے کپڑے تو اچھے خاصے پہنے ہوئے تھے، اور وہ جا رہا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس کے اندر کوئی چیز تھی، وہ جا رہا تھا، اس کو راستے میں روکا اور کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں خرید لینا، کچھ اپنی مرضی کے مطابق ان پیسوں کو استعمال کر لینا۔ وہ آدمی پیسے لے کر چلا گیا، تو یہ ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اس آدمی نے کیا کیا کہ ایک گندگی کا ڈھیر آیا، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا، اس کے اوپر اس نے وہ شاپر پھینکا اور ایک دکان پہ چلا گیا۔ تو دکان پہ جا کر اس نے وہاں سے کچھ دالیں اور کچھ آٹا وغیرہ خریدا، تو خرید کر پھر وہ گھر میں چلے گئے۔ تو دیکھا کہ پھر یہ آدمی بھی اس دکان پہ گئے، جا کے پوچھا کہ تحقیق کی کیا خریدا اس نے، بتایا کہ اس نے آٹا اور دالیں خریدی ہیں۔ پھر اس گھر میں گئے تو جا کر دروازے کے اوپر دستک کی، تو وہی آدمی باہر نکلا، تو پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے پیسوں کے ساتھ؟ بتایا کہ میں گھر کے اندر اکیلا مرد ہوں اور میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے اور کچھ عورتیں ہیں جو میری رشتہ دار ہیں، میری محرم ہے، ان سب کا کفایت کرنے والا اکیلا میں ہی ہوں، اور میں سادات فیملی سے ہوں، اور پچھلے 4 دن سے ہم سب نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارا فاقہ چل رہا تھا۔ تو آج میں گھر سے نکلا اور سوچا کہ چلو ابھی تو 4 دن ہو گئے فاقے کے اندر، تو ابھی تو ہم مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ تو میں گزر رہا تھا تو ہمیں ایک بکری ملی مردہ، جس کو میں شاپر کے اندر ڈال کر گھر میں لا رہا تھا، تو راستے میں پھر آپ نے مجھے پیسے دیے، تو ان پیسوں کی وجہ سے اس بکری مردہ کو تو میں نے سمجھا کہ ابھی پیسے مل گئے ہیں، تو یہ جو کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ میں نے کوڑے میں اس کو ڈال دیا۔ پھر میں دکان پر گیا، وہاں پر میں نے آٹا اور دالیں وغیرہ خرید کر لایا ہوں، تو ابھی آپ کے جو ہے پیسوں سے 4 دن کے بعد ہمارے سادات فیملی جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہے، صرف آپ کے جو ہے پیسوں سے۔ تو انہوں نے ساری بات آ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی کہ واقعتاً جو آپ نے بات کہی میں نے اسی طرح کیا۔ تو اس آدمی نے جو ہے گھر کا سامان خرید کر اپنے فیملی کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھو، آدمی کے پیسوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس چیز کے اندر کہ ہماری ہمیشہ جو آمدن ہے، ذریعہ آمدن ہے، وہ حلال طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور اس کو استعمال بھی اچھے طریقے سے کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔